کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر انسان کو ہمیشہ زندہ رہنا ہوتا تو کیا ہوتا؟ نہ کوئی موت، نہ کوئی آخرت، نہ کوئی حساب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے موت کیوں رکھی؟ یہ سوال ہمارا نہیں بلکہ انبیاء علیہم السلام نے بھی زندگی اور موت کے راز پر غور کیا۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ حقیقت جانیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی اس انداز میں نہیں سنی ہوگی۔ موت کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کا ذکر کیا پھر زندگی کا۔ کیوں؟ کیونکہ اصل مقصد یہی ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے، مستقل رہنے کی جگہ نہیں۔ اگر موت نہ ہوتی، سوچیں اگر موت نہ ہوتی، ظالم ہمیشہ زندہ رہتے، مظلوم کو کبھی انصاف نہ ملتا، دنیا میں بھیڑ ہی بھیڑ ہوتی، کوئی آخرت نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی موت انصاف کا دروازہ ہے۔ یہ اختتام نہیں بلکہ اصل زندگی کی شروعات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرشتہ، یہاں ایک مستند حدیث آتی ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتہ موت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے انہیں ایک تماچا مارا جس سے ان کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ پھر فرشتہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اللہ نے ان کی آنکھ واپس کر دی اور فرمایا دوبارہ جاؤ اور موسیٰ سے کہو اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ایک بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر بھی موت آئے گی۔ تو موسیٰ نے کہا پھر اب ہی لے چلو۔ اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ انبیاء بھی موت کو سمجھتے تھے۔ اصل مقصد دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ موت حقیقت میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یعنی اصل آزادی موت کے بعد ہے، اصل زندگی آخرت ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف لوٹ جاؤ گے، یعنی موت کے بعد حساب ہوگا، جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو نہ جنت ہوتی نہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات۔ موت دراصل ختم ہونا نہیں بلکہ واپس جانا ہے۔ تو آج کے بعد جب بھی موت کا لفظ سنیں، ڈر کے بجائے سوچیں یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہے، یہ اصل زندگی کی شروعات ہے۔